अभी ये वाला क्यों आए थे? किसके कहने पे? अपनी ड्यूटी कर। मैंने क्या किया था? मारेगा तो जाएगा। इसके साथ ही थे ना, शाहजैन के साथ। आपकी गाड़ी कौन सी है? कहाँ पे गाड़ी उसकी? ये देख सकते हैं आप कि क्या हाल किया है साथियों का। मतलब आप ये किस किस्म की बात कर रहे हैं? कम से कम टीवी पर से क्या आप माजरत करें मुझसे? मेरे लीडर का नाम आप झूठ ले रहे हो चैनल पे बैठ के। मैं ये प्रोग्राम होने नहीं दूंगा आपका। प्रोड्यूसर साहब से गुजारिश करूंगा, प्लीज टाइम निकालिए और खवातीन स्टाफ को आज ले जाके सबको गोला कबाब खिलाइए। ये नाज़रीन, आपने कुछ झलकियां देखी हालिया वाक़यात, जिससे साबित ये होता है कि आने वाले दिनों में सहाफ़ियों के ऊपर और मीडिया के ऊपर बिलखसूस दबाव बढ़ता जाएगा, और दबाव आम किस्म का नहीं होगा। इस दबाव के अंदर आप बराह रास्त ज़ाती नौयत के इल्ज़ामात भी सुनेंगे, क्योंकि इलेक्शन के दिनों में हर सियासी जमात का ख्याल ये होगा कि ये सहाफ़ी या ये एंकर पर्सन या ये रिपोर्टर उनके मतलब की रिपोर्टिंग करे। इल्ज़ामात ये भी लगेंगे कि ये सहाफ़ी अगर हमारे साथ नहीं है तो दूसरे से पैसे ले रहा है। फिज़िकल जो वायलेंस है वो भी बढ़ जाएगा, ज़दोकोब होने के वाक़यात भी नज़र आएंगे, शाउटिंग मैचेस आपको नज़र आएंगे। मीडिया जिसका काम आप तक मालूमात और इन्फॉर्म्ड ओपिनियन पहुँचाना है, सियासी तौर पर एक इंतहाई कशीदा सूरत हाल से दो चार होगा। इससे लड़ा तो नहीं जा सकता, लेकिन इससे डील करने की ज़रूरत है। तो डील हम किस तरीके से करेंगे, और ऊपर से हमारे अंदर की अपनी जो खराबियाँ हैं वो भी खुलकर सामने आएंगी। हमारे पास अंसार अब्बासी साहब मौजूद हैं, द न्यूज़ के तज्ज़िया निगार और कॉलम निगार। आपका बहुत शुक्रिया अंसार, आपने शिरकत की। आसमा चौधरी हैं, एंकर पर्सन हैं, फेमस प्रोग्राम करती हैं दुनिया न्यूज़ से, आपका भी बहुत शुक्रिया नाज़रीन। और फरिया अदरीस भी हमें ज्वाइन कर रही हैं, जो एंकर पर्सन है समा पर, इनका भी प्रोग्राम देखा जाता है, इनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। काशिफ अब्बासी भी हमें ज्वाइन करेंगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ARY न्यूज़। और नाज़रीन, ARY के ही हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद राना साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, कोलीग हैं हमारे। इनके साथ पिछले दिनों एक वाक़या हुआ, उसको भी हम ज़ेर बहस लाएंगे। ज़रा शायद सही मैं बात का आगाज़ करता हूँ ताकि इस वाक़े के तवसत हम बड़े वाक़यात पर बात करें। शायद आप शाहज़ैन बुख्ती और उनकी मुलाकात एक अमरीकी एहलकार के साथ एक 5 स्टार होटल में आप रिकॉर्डिंग करने के लिए गए, तो वहाँ पे क्या हुआ? जी तलत, बहुत शुक्रिया कि आपने आज एक अपने ही कोलीग के हकूक़ के हवाले से ये बात करने की कोशिश की। यकीनन जो खामियां हम उस पर भी जिक्र करें, लेकिन मैं आपको पूरी डिटेल इसकी देना चाहूँगा कि ARY ऑफिस की जानिब से मुझे हिदायत दी गई कि आप ऑफिशियली जाएं और 5 स्टार होटल में मीटिंग जो हो रही है वो मीटिंग ख़त्म होने के बाद आप वहाँ मौजूद जो लोग हैं, शाहज़ैन बुख्ती और जोनाथन ब्रेट, उनसे बात करें कि आया कि ये मीटिंग क्या है। यकीनन आप इससे पहले भी जानते हैं कि अमेरिका के हवाले से और जो इश्यूज़ हैं दूसरे बलूचिस्तान के हवाले से, उस पर ख़बरें चल रही हैं। तो यकीनन ये एक इवेंट था, ये एक बड़ी खबर थी और इसको मुझे कवर करना था अपने इदारे की तरफ से भी। और अच्छा, आप चले गए, आपने कवरेज शुरू कर दी? उनसे पूछा आपने कवरेज करनी थी? मैंने हाँ जी बिल्कुल। बट इसी दौरान जो वो मेरे फुटेज के लिए थी, शाहज़ैन बुख्ती ये देख चुके थे कि आईफोन के अंदर जो है वो मैं आईफोन से इंटरव्यू करना चाह रहा था, चूँकि वहाँ तो कैमरा अलाउड, ठीक है जी। तो आपने फुटेज बना लिया? हाँ, फुटेज जब बन गई तो शाहज़ैन बुख्ती उसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि आया कि कोई जैसे छुपी हुई चीज़ थी जो सामने आ गई है, या कोई ऐसे कोई सीक्रेट खुल गया हो। और उन्होंने यानी एकदम से ऐसा रिएक्शन किया कि खुद अपने हाथ से झपटा है मुझ पर और मुझसे मोबाइल छीनकर गार्ड्स को फ़ौरन कहा। गार्ड्स जब आए हैं तो वो, मैं नहीं जानता कि उस वक्त सेरीना होटल लगता था मुझे या कोई असले की कोई नुमाइश लगती थी वहाँ। सरकारी गार्ड्स भी और प्राइवेट गार्ड्स भी मुख्तलिफ़ किस्म की टोपियाँ पहने हुए, और वो आए और उन्होंने मुझे जिस तरीके से कहा है कि छोड़ दें बस मोबाइल आप, और उसके बाद वो जो गलीज़ ज़ुबान थी वो भी इस्तेमाल की गई बहुत ज़्यादा। अच्छा, उसके बाद फिर ज़ाहिर साफ़ी इकट्ठे हो गए, आपने फिर शाहज़ैन बुख्ती वहाँ से भाग गए, क्या हुआ? नहीं तलत भाई, ऐसा नहीं है। 1.5 घंटा उन्होंने मुझे एक जगह लगा कर रखा और मेरे मोबाइल के साथ वो डिलीशन और ये वो जो भी करते रहे। वो तो आखिर में पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? कहाँ सर, वो तो स्टोरी बताए ना। बस उसके बाद जो है वो जब जर्नलिस्ट आए हैं तो वो उन्होंने प्रेशर रिलीज किया
مجھے انہوں نے پھر کچھ نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر یہ جاتے ہیں جرنلسٹوں کے ساتھ. جرنلسٹوں نے آ کر ہنگامہ شروع کیا تو اس کے بعد ہم ریلیز ہوئے. اس کے بعد ہم گیٹ پر پہنچے, مین گیٹ پر, کہ ہم احتجاج کریں گے یہاں. اور اس کے بعد جو 4 گارڈ تھے اس کے سرکاری, انہوں نے بھی ہمیں مارا. اس کے بعد وہ پنجاب جو ہاؤس تھی اس کی گاڑی میں بیٹھ کر فرار جیسے ہونے لگے, تو گیٹ پر موجود ہم نے اسے روکا کہ یہ تو گاڑی ابھی ان کے ساتھ تھی. اس کو ہم نے جب روکنے کی کوشش کی تو گاڑی میں اسلحہ موجود تھا. اس ڈرائیور نے, سامنے میں کھڑا تھا, مجھ پر گاڑی چڑھاتے ہوئے, جس کی فوٹیج موجود ہے, وہ اسلحے سے بچانے کے لیے رانگ سائڈ سے کاٹتے ہوئے. آپ کو کس طرح پتا ہے اسلحہ تھا اس کے اندر؟ جی ہمارے کوئی 5-6 صحافیوں نے اس وقت وہاں دیکھا. وہاں 50 صحافی. ایف آئی آر درج ہو گئی ہے؟ جی ایف آئی آر درج ہوئی ہے, لیکن ایف آئی آر میں بھی تھوڑی سی ناانصافی کی گئی ہے, کیونکہ پولیس کے جو افسران ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ بہت پریشر میں ایف آئی آر بنائی گئی ہے. پتہ نہیں کس مشکل سے نکل کر, جیسے مجھے کوئی انہوں نے تحفہ دیا ہے. لیکن اس ایف آئی آر میں جو دفعات ہیں وہ میری جو کس کا نام ہے ایف آئی آر میں؟ شاہزین بگٹی کا. اچھا چلو ٹھیک ہے, اسٹے ود دس ناؤ. اچھا انصار, اب یہ معاملہ, یہ ایک ایگزامپل ہے, ہم اس کیس پر ہی بات نہیں کرنا چاہتے, لیکن یہ ایک ایگزامپل ہے. پرائیویٹ گارڈز, اسلحہ, سیاستدان اپنی ملاقاتیں کرتے ہیں, صحافی رپورٹ کرتا ہے, وہ اس کو مار لگا دیتے ہیں, کوئی پوچھ پرتیت نہیں ہے. یہ ایک نیا فارم آف پریشر ہے, اور یہ اسلام آباد کے ایک بڑے پوش ایریاز کے اندر ہو رہا ہے. مین اسٹریم پہ ان کو پتہ بھی ہے کہ اگر یہ ہم نے کیا تو یہ چل بھی جائے گا. اب ڈز اینی باڈی کیئر کہ چل جائے گا تو چلتا رہے؟ دیکھیں, جو بیسک پرابلم پاکستان میں ہے کہ میں بھگٹی تو چلیں, شاہزیب بھگٹی اور بلوچستان کے لوگ ہیں. آپ نے پچھلے دنوں پروگرام بھی کیا جا کے بلوچستان میں, وہاں پہ جو جرنلسٹ جو ہیں ان کی جو حالت ہے وہ سب کے سامنے ہے. Not only they are receiving threats from the government and the agencies, but at the same time یہ جتنے بھی لوگ ہیں اور یہ جو وڈیرے ہیں وہاں پہ نواب ہیں, یہ ان کے بھی جو لوپ ہولز ہیں, جو فلاز ہیں, وہ تو انتہائی سیریس قسم کے ہیں. اور نہ صرف میڈیا کے ساتھ, جو اپنے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی. اینی ہاؤ, بیسک جو مسئلہ ہمارے لوگوں کے ساتھ ہے, جو پولیٹیشنز ہیں, جو رولرز ہیں, ایون ملٹری کے جو لوگ ہیں, جو رولرز رہے سارے, ایک مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جو اخبار نویس ہیں یہ مزارے ہیں ہمارے. جو ہماری خواہش ہے اس کے مطابق لکھا جانا چاہیے, جو ہماری خواہش ہے اس کے مطابق دکھایا جانا چاہیے. اور بہت پڑھے لکھے لوگ ایسے ریئیکٹ کریں گے. اب دیکھیں, بہت سے کالمز ہم نے پڑھے, مجھے نہیں پتا آپ کو بھی کوئی میسج آیا کہ نہیں, مجھے ویسے ٹو بی ویری فرینک ابھی تک کوئی نہیں آیا. پی ٹی آئی کے لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں. اب دیکھیں پی ٹی آئی کا رسپانس, اگر آپ ان کے خلاف کوئی بات لکھتے ہیں, بولتے ہیں, کیسے رسپانس آ رہے ہیں. آپ اس سے بھی آگے چلے جائیں. اعتزاز احسن بہت زبردست ایک پرسنالٹی ہیں, پڑھے لکھے آدمی ہیں, ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں. ان کا رسپانس صرف ایک جرنلسٹ کے بارے میں دیکھ لیں, اوپنلی ٹی وی کے کیمرے کے سامنے. اسی طریقے سے مختلف پولیٹیکل پارٹیز جس طرح ریئیکٹ کرتی ہیں. کبھی کہہ دیا گیا یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے, کبھی کہہ دیا گیا یہ طالبان کا ایجنٹ ہے. اب ایکسٹریم دیکھ لیں, کبھی کہا گیا یہ جماعتیہ ہے, کبھی کہا گیا مسلم لیگ نون کا ایجنٹ ہے, کبھی کہا گیا کہ یہ پرسنل فرینڈ ہے جناب عمران خان کا. سو جس کو جس وقت کوئی چیز سوٹ نہیں کرتی, بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی ایلیگیشن لگا دے. تو یہ مارنے وارنے کا رواج تو ظاہر ہے سندھ میں ہے, ظاہر ہے بالکل ہے, بلوچستان میں ہے, بلوچستان میں, لیکن مار صرف ہاتھ سے نہیں لگتی نا جی, زبان سے بھی مار بڑی لگتی ہے, اور وہ بہت سیریس ہے. اب آپ جب شوز کرتے ہیں تو کیا جب آپ تنقید کرتی ہیں سوال پہ تل ملا جاتے ہیں نا لوگ بہت زیادہ؟ بالکل تل ملا بھی جاتے ہیں, اور سم ٹائمز تو جیسے انصار صاحب نے کہا کہ ایسے ریئیکٹ کرتے ہیں کہ آج آپ کسی کے لیے کام کریں, ایم کیو ایم کے لیے آج آپ بک گئے, آج آپ نون لیگ کے لیے بک گئے, آج آپ نے پیپلز پارٹی کے لیے. بالکل انصار عباسی صاحب ہمارے پروگرام میں تھے اور فوزیہ وہاب صاحبہ تھیں, اور ایک سوال پہ وہ اتنا تل ملا گئیں کہ مسٹر 10% کا ذکر ہوا کہ جب پریزیڈنٹ باہر گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ایک کارٹون چھپا کے آپ اپنی فنگرز چیک کر لیں کہ پوری ہیں یا نہیں, اور میں نے کہا ہاں بالکل عباسی صاحب ایسا ہوا. تو انہوں نے کہا آپ ان کی ہاں میں ہاں ملا رہی ہیں, میں اس شو سے اٹھ کے جا رہی ہوں, آپ میرے پریزیڈنٹ کی تعریف نہیں کر رہی. میں نے ان کو کہا, میں نے کہا میں ایک شو کر رہی ہوں جو فیکٹ ہے, بلکہ ہم ابھی وہ کارٹون جو ہے ابھی ہم اسکرین پہ دکھا دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں ہوتا. تو میں نے یہی کہا کہ آپ جس نے کارٹون بنایا اس کے اوپر تو کوئی انہوں نے حد تک کا دعویٰ نہیں کیا, لیکن جو حوالہ دے رہا ہے اس کے اوپر چڑھائی کی جاتی ہے, اس کو باتیں بھی سنائی جاتی ہیں, پروگرام سے واک آؤٹ بھی کیا جاتا ہے. اور دوسری بات جیسے ذکر کریں کہ بلوچستان میں مارا جاتا ہے, کراچی میں مارا گیا, اسلام آباد میں کیا ہوا, سلیم شہزاد کے ساتھ کیا ہوا, دیکھیں دن دہاڑے اس کو پکڑا گیا, اس کو مارا گیا, اور آج دن تک کمیشن بھی بنا, اور کمیشن نے بھی کوئی ایسی رپورٹ جو ہے سامنے نہیں لائی. رپورٹ نہیں ہے وہ. ذرا اس کے اوپر ٹاک شوز کے اندر دوبارہ رہیں. یہ جو رویہ ہے, ابھی انصار نے کہا تھا کہ یہ مزارے سمجھتے ہیں, لیڈران کو انہوں نے ویسے اپنے پیڈسٹل پہ اتنا پہنچا دیا ہے کہ ان میں اور جو
خداوند تعالیٰ کی نعوذ باللہ من ذالک مسند ہے، اس میں تھوڑا سا ہی فرق لگتا ہے. تو اب وہ اپنے لیڈران کے اوپر تنقید برداشت نہیں کریں گے. ڈو یو فیل کہ جو الیکشن قریب آ رہا ہے تو لیڈران کو پروٹیکٹ کرنا، لیڈران کو پریزرو کرنا، دیٹ ہیز بیکم دا مین اسٹے؟ ایکٹیویزم بھی زیادہ بڑھ گیا، لیکن اس سے بھی پہلے جو آپ نے ایک بات کی تھی نا بڑی اہم ہے کہ کسی کو لگتا ہے کہ شاید کچھ ہوگا نہیں، کیونکہ کئی دفعہ کوئی چیز پکڑی جاتی ہے، بات کی جاتی ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ فوٹیج چل بھی جائے گی، اس کے باوجود کیا وہ یہ پریشر لینے کو تیار ہیں یا اس کو پریشر ہی نہیں سمجھتے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور طاہر صاحب اٹس ویری نائس آف یو کہ آپ یہ پروگرام کریں کسی اور چینل کے لیے، مگر ایسا بہت کم ہوتا ہے، اور موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک چینل اپنا رونا اکیلا ہی روتا ہے اور دوسرا چینل اس کو سپورٹ نہیں کرتا. اور اس میں میرا خیال سے ہمارا بھی قصور ہے کہ اگر آسما کے شو سے کسی نے واک آؤٹ کیا، اگر اس کو سب کلیکٹیولی دیکھیں گے، اگر دوسرے لوگ اس کو اتنی کریج رکھیں، ہمارے اندر اتنا کنسنسس ہو کہ اگر ہم سمجھتے ہیں ایک لیول پر آ کر کہ یہ کسی نے غلط کیا ہے اور ہم کلیکٹیولی اس کو بین کر سکیں، تو آئندہ شاید وہ نہ کریں. مگر یہ بہت آگے کی جا کر ایسا ہوگا، لیکن پتہ نہیں بین کرنے کا کوئی اثر ہوگا یا نہیں ہوگا.